السلام علیکم جی، ڈاکٹر دانیال مخاطب ہوں آپ سے، القائم ڈیری فارم جھوک پیار خان۔ تو یہاں پر ابھی جو ہے نا یہ اینیمل پرچیز کر کے لائے ہیں منڈی سے۔ یہ بڑا ہی ایک ہالسٹین فریزین جانور ہے، انہوں نے بڑے شوق سے لیا ہے۔ تو اب آپ یہ جانور جیسے یہاں پر آئے، کتنے دنوں میں جانور کو آئے ہوئے؟ تو تقریباً 10 دن ہیں۔ 10 دن میں تو 10 ڈیز میں نا فارم پر ہمیں FMD کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی کی آئی تھی، آؤٹ بریک اسی سے آئی ہے۔ وہ کس طرح سے آئی ہے؟ وہ اس طرح سے آئی ہے کہ یہ اینیمل ویکسینیٹڈ نہیں تھا، ہم نے لیے، باقی پورے فارم پر ہم نے ویکسین کی ہوئی تھی۔ تو لیکن ویکسین جو ہے اس کے اندر بھی یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی کول چین مینٹین رکھی جائے، ہر چیز اس کی ہم نے پراپر مینٹین کی ہو، اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورے کا پورا مینٹین ہونا چاہیے۔ پھر اب کیا آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھیں جی جانور ہے، اب اس کو منہ کھر کا اٹیک آیا، وسیم پکڑو اس کو، اس کے ناک میں دیکھیں بلڈ آ رہا ہے، منہ کے لیجن دکھاؤ، یہ دیکھیں اس کے یہ اندر یہ لیجنز دیکھیں، یہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ جانور کھا پی نہیں سکتا بالکل۔ اور اس کے سم دکھاؤ وسیم، کھر پر ہاتھ لگا کر دکھاؤ جب دکھاتی ہے۔ اب ہم نے جب بھی FMD کی ویکسینیشن کرنی ہے نا، تو فارم پر نیو آنے والے کا اینیمل کا پروٹوکول کیا ہے کہ ہم نے اسے 10 ڈیز اپارٹ رکھنا ہے، دور رکھنا ہے۔ لیکن نو ہاؤ اسپیس اتنی نہیں تھی تو ہم اس کو لے آئے تھے، جانور کو یہاں پر رکھ دیا۔ اب FMD تو آ گیا، اب دیکھیں یہ باقی بفلوز کھڑی ہیں، وہ باقی ہرڈ کھڑا ہے، ان میں جو ہے نا FMD نہیں پھیلا، نہیں سپریڈ ہوا، کیونکہ ان کی ویکسین پراپر کی ہوئی تھی۔ ویکسین امپورٹڈ کروائیں، کون سی اچھی ہے ویکسین؟ رشین جو ہے نا ویکسین جو آ رہی ہے تو وہ اچھی ہے، آپ کو بازار میں سر اگر جس طرح اس میں آ گئے ہیں تو ان میں آیا ہے منہ کھر، لیکن وہ شدت نہیں ہوتی وائرس کی، وہ کیونکہ ویکسینیٹڈ جانور میں تھوڑا شدت کم ہوتی ہے۔ اور اسے اس کے بعد وسیم عباس نے ان کا یہاں پر ٹریٹمنٹ کیا ہے، سنگل ڈوز سے جو ہے نا انہیں ریکور کر لیا۔ اب ان کے ماؤتھ کے جو لیجنز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو گئے، اسے 2 ڈوزز اور لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا۔ یہ دیکھیں ریومینیشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یہ سارا جانور، اور باقی کسی جانور پر نہیں ہے۔ تو یہ لائف سٹاک کے اس سینیریو میں یہ سارے پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں یہ جانور بالکل ٹھیک ہیں، ریومینیشن کر رہے ہیں، سارا ان کا نظام بہتر جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ جو اس فارم پر درپیش آیا وہ آیا FMD کا، وہ بھی جو ہے نا مائلڈ سا اٹیک ہے۔ وسیم عباس نے اس کو بڑا آسانی سے جو ہے نا ریکور کر لیا۔ اور ہم نے پھر ایک اور کام کیا کہ جب FMD آ گئی ہے نا، ہم لوگ 3 دن تک فیلڈ میں نہیں گئے۔ ہم نے ان 3 دنوں میں چھٹی کر لی، میں نے اسٹیٹس لگایا تھا، ہم نے کوئی کیس نہیں کیا۔ ہم نے اگر فارم سے ہوئے اس کے بعد ہم گئے، ہم نے اپنے کپڑے بھی چینج کیے، اپنے شوز بھی چینج کیے، اپنے ہر چیز کے، ہم نے کیس نہیں کیا۔ اگر ہم یہاں سے کیس کرتے تو اس پورے علاقے میں FMD سپریڈ کر جاتی۔ اب FMD اگر سپریڈ کر جاتی تو علاقے کے تمام جانوروں میں ایک اٹیک آ جاتا، وہ آپ کے سامنے ہوتا کہ کسان بیچارے غمگین ہو جاتے، اور ڈاکٹر وہ کہتے جی ہم تو خوشحال ہو گئے ہیں۔ بیسیکلی یہ خوشحالی نہیں ہوتی، ابارشن شروع ہو جاتے۔ جن جانوروں میں زیرو امیونٹی ہے، کیونکہ لمپی سکن ابھی حال ہی میں ہمارے پاس سے یہاں سے گزری ہے، پھر سردی کی شدت ہے، آج دوسرا دن ہے، موسم تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر دیکھیں FMD کیا ویکسین لازمی کروائیں، نیو آنے والا جانور ہے اسے کوشش کریں 10 سے 15 دن جو ہے نا فارم اینیمل سے سیپریٹ رکھیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو پریکٹیشنر یا وہاں پر جس کے فارم پر FMD آ گئی ہے وہ دوسرے جانوروں کے کانٹیکٹ سے جو ہے نا دور رہے، اور اس طرح کی جو سرنجز وغیرہ ہیں وہ کوشش کریں ڈسپوزیبل استعمال کریں، اور اگر وہ استعمال کر لیں تو پھر انہیں فی الحال استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ وائرس ہے، وائرس نے پھیل جانا ہے۔ اب FMD کی ٹائپس کی بات کرتے جائیں تو 200+ سب ٹائپس بن چکی ہیں اس کی، یہ تو لٹریچر کہتے ہو سکتا ہے 400 ٹائپس+ بن چکی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا چیزوں کا سینیریو ہے، یا اس وائرس کی امیونٹی اب کہاں پر جائے، اس کا جینو ٹائپ چینج ہو چکا، فینو ٹائپ چینج ہو چکا، تو یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ بہرحال کوشش کریں 11ویں مہینے کے اندر، ایسے ہی جی سر 11ویں مہینے کے اندر جو ہے نا جانوروں کو ویکسین کروائیں، خود وائل پوری پرچیز کریں، کیونکہ جب آپ کسی سے ویکسین لگوائیں گے تو ظاہر اس کی کول چین مینٹین نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ خود ویکسین پرچیز کریں، اسے اپنے گھر فریج میں رکھیں، کسی مستند ڈاکٹر کو بلا کر اس کو لگوائیں، اور اپنے جانوروں کو اس منہ کھر
اور گل گھوٹو اس طرح کی موذی بیماریوں سے جو ہے نا محفوظ رکھے. والسلام، بہت شکریہ.